ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضیلت المشائخ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، مکتب جالیات بدیہ کے ذمہ داران، ہمارے تمام دعات اور میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ میں سے شاید ہی کوئی میرے جیسا بوڑھا ہو. میرے عزیزوں، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور دوسری بات جو ہے وہ مکتب جالیات بدیہ، ان کے جو ذمہ داران ہیں اور ہمارے دعات سید ایوب صاحب، شیخ مظفر صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے جو علماء کرام ہیں. بھائی بات سنیں خاموش. اب میرے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا اچھی طریقے سے بات سنیں. میں شکر گزار ہوں ان تمام جالیات کے ذمہ داران کا جنہوں نے بڑی محنت سے، اور آپ تمام حضرات کا جو کہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. عزیزو، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ ہاں بھائی، غار حرا کے اندر. اچھا، غار حرا کے اندر جو پہلا لفظ تھا وحی کا وہ کیا تھا؟ اقرا. اور اقرا کا معنی پتہ کیا ہے؟ پڑھیے، پڑھو. میرے عزیزوں دیکھو، میری بات سنو. ہم وہ قوم ہے جس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ اور یہاں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، سب کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اچھا، ایک بات کو سمجھیں. قرآن نے آغاز میں جو پہلی وحی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسجدیں بناؤ، والدین کی اطاعت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، جہاد کرو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو. اس لیے میرے بچوں سنیں بات، جو پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے کہ اگر مسجد بنائی جائے تو اس کا اجر و ثواب ہے. جو پڑھتا ہے اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. جو پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ صدقہ کا کتنا فائدہ ہے. جو پڑھتا ہے اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، میں نے حج ادا کرنا ہے. پڑھنے سے سب کچھ پتہ چلتا ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر کوئی شخص پڑھتا نہیں ہے، علم نہیں حاصل کرتا ہے تو وہ جاہل ہے. عربوں کے ہاں ایک مثال ہے، وہ کہا کرتے ہیں العلم نور. علم کیا ہے؟ بولیے. نور ہے. والجہل ظلام، اور جہالت جو ہے وہ اندھیرے کا نام ہے. اچھا، قرآن پاک کے اندر ایک دعا ہے جو سب کو آتی ہے، اور پتہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی، بولیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے
آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی طرف تلقین کی. آپ نے بعض صحابہ کرام کے لیے دعا کی. آپ کے ایک صحابی تھے جو آپ کے فرسٹ کزن سے سکے چچا داد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اس چھوٹے سے عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَعَلَّمَهُ تَعْوِیل، اس کو قرآن پاک کی تفسیر جو ہے اس کا علم سکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سوال و جواب کرتے. یا بھی ہمارے علماء کرام، یہ شیخ ایوب صاحب آپ سے جو سوال کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ یہ علم سیکھنے سکھانے کا انداز ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ آپ معلم ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھ کو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. اور ہم وہ قوم ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج کے صدارتی پروگرام میں یا درس و گفتگو کے اندر جو میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے عزیزو، علم کو حاصل کرنا ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ اس علم حاصل کرنے کی بدولت مومن جو ہیں ان کو اور جو عالم ہیں ان کے مقام، ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں. سلمان بن عبد الملک یہ اموی خلیفہ تھا. یہ حج کے لیے آیا. اچھا، جس وقت حج کے لیے آیا تو دمشق، اموی خلیفہ دمشق سے آتا ہے مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے. عزیزوں، اس نے آ کے سوال کیا. اس نے کہا اہل مکہ سے، اس نے کہا مکے والوں یہ بتاؤ مکے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا عطا. اس نے کہا مفسر کون ہے؟ انہوں نے کہا عطا. اس نے کہا محدث کون ہے؟ لوگوں نے کہا عطا. اس نے کہا مفتی کون ہے؟ لوگوں نے کہا عطا. عطا ابن رباح. اور عزیزو اس بات کو جان لیجئے، یہ عطا ابن رباح جو تھے یہ غلام تھے، یمن سے آئے تھے، اور ان کی جو مالکہ تھی اس نے ان کو آزاد کر دیا تھا. اس نے کہا میں عطا ابن رباح سے ملنا چاہتا ہوں. اپنے حاشیہ لوگوں نے کہا کہ عطا ابن رباح وہ بیت اللہ شریف کے صحن میں ایک چارپائی پر بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کو مسائل حج کے بیان کرتے ہیں، ان کو فتوے دیتے رہتے ہیں. اس نے کہا چلو مجھ کو لے چلو. لو جی عزیزو، سلمان بن عبد الملک نے اپنے ساتھ اپنا حاشیہ لیا، اپنے وزراء لیے، بڑے بڑے لوگوں کو لیا، اور عطا ابن رباح کے ساتھ ملنے کے لیے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوتا ہے. اس نے دیکھا بیت اللہ شریف کے صحن میں ایک چھوٹی سی چارپائی کے اوپر ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ کالا ہے، چھوٹا سا قد ہے، جسم منحنی ہے، پتلا سا ہے، سر کے بال اڑے ہوئے ہیں، آنکھیں نیلی ہیں. اس نے بڑے تعجب سے کہا انت العطا الذی طوقرہ الدنیا. اس نے کہا تم عطا ابن رباح ہو؟ پوری دنیا کے اندر تمہاری شہرت ہے، چرچا ہے، ہر طرف عطا عطا. یہ تو چھوٹے سے قد کا ہے، کالے رنگ کا ہے، غلام ہے، آزاد کیا ہوا غلام ہے. انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. کہنے لگے ہاکذا یقولون، کہنے لگے لوگ اسی طرح کہتے ہیں میرے بارے میں. میں تو نہیں کہتا کسی کو کہ میں بڑا عالم ہوں، یہ تواضع کی بات ہے. کہنے لگے بماذا حصلت هذا المقام. کہنے لگے عطا پھر یہ بتاؤ یہ مقام، یہ مرتبہ تم نے کیسے حاصل کیا ہے؟ کہنے لگے بترک فراشی 30 سنہ فی المسجد الحرام. کہنے لگے میں نے 30 سال تک
میں بیت اللہ شریف کے اندر میں نے اپنا بستر بچھا رکھا تھا، میں علم حاصل کرتا رہا، میں پڑھتا رہا. ما خرجت منہ حتی تعلمت العلم، میں اس وقت تک مکہ مکرمہ سے کبھی باہر نہیں گیا جب تک میں نے علم حاصل بولو نہیں کر لیا. ایک روایت کے اندر آتا ہے 20 سال، معمولی سا عرصہ نہیں ہے. علم حاصل کیا. اور خلیفہ نے کہا، اپنے حاشیہ سے کہا کہ جاؤ حجاج کے اندر اعلان کر دو کہ اگر کوئی فتویٰ چلے گا تو وہ فتویٰ جو ہے وہ عطا ابن رباح کا چلے گا. میرے بچوں سنیں، علم حاصل کرنے کے لیے محنت، جدوجہد، کوشش، استاد کو تلاش کریں. اور علم جو ہے انسان کی تغیر، تبدل، اس کے اندر تبدیلیاں لاتا ہے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن ثابت جو تھے، یہ قرآن پاک جس کو ہم پڑھتے ہیں، ان کا یہ مقام اور ان کی یہ شان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زید بن ثابت نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا. یہ ریاض جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ، یہاں پہ بالکل کوئی تقریباً 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے اویینا. یہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، ختم نبوت کی سب سے بڑی پہلی جنگ، جس کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوٹ کیا تھا. مسیلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں سب سے پہلی جنگ یہ اسی علاقے کے اندر مارکا یمامہ. اس کے اندر کیا ہوا کہ 70 کے قریب صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے. آج بھی اگر کبھی آپ اویانا جائیں، اقربہ جائیں، وہاں آپ کو قبریں نظر آئیں گی صحابہ کرام کی. لکھا ہوا ہے مقبرۃ الصحابہ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا. کہنے لگے یہ صحابہ کرام حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اس قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے. چنانچہ ان کے مشورے کے اوپر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے. انہوں نے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا. اب ہوا یوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا. زید بن ثابت عزیزو وہ ہیں جو وراثت کے مسائل کو جاننے والے. اور ایک دن پھر ایسا ہوا، یہی عبداللہ بن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن سے سکے چچا زاد بھائی تھے، علم کو حاصل کیا، علامہ بن گئے. ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. زید بن ثابت ایک دن گھوڑے کے اوپر سوار کہیں جا رہے تھے، تو عبداللہ بن عباس جو ہے رضی اللہ تعالی عنہما وہ لپک کے آگے بڑھے. انہوں نے پتا کیا کیا؟ انہوں نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. تو زید بن ثابت جو ہیں وہ ان سے کہنے لگے، یبن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہے. آپ ہاشمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھو، بیٹھ جاؤ. کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کو. علی توجہ میری طرف. کہنے لگے ہاں کذا امرنا ان نفر بعلمائنا وکبرائنا. کہنے لگے کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ اگر وقت ملے، اگر موقع آئے تو ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیں. اور ذرا اندازہ کریں زید بن ثابت. اور یہاں میں اس بات کو بتا دوں، ہم اہل سنت والجماعت
اہل بیت کے ساتھ شدید محبت کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جو تھے اہل بیت میں سے تھے، یہ ہاشمی تھے، یہ قریشی تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہنے لگے کہ ذرا اپنا ہاتھ تو دکھانا۔ جب ہاتھ دکھایا نا، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا آگے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہنے لگے ہاکذا امرنا ان نفر باہل بیت نبینا، کہنے لگے کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ بسوں کا وقت ہو گیا، چند منٹ بھائی، پھر اگر وقت ہے۔ عزیزو، بھائی میری طرف توجہ کریں، توجہ میری طرف۔ علم جو ہے اس کو حاصل کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ جی میں بات جاری رکھوں گا، لیکن میں تعجب ہو رہا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ کھانا لگا دیا ہے؟ اچھا دور سے آئے، ٹھیک۔ اچھا بھائی، ہم بات کو مختصر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے آدمی کو عقیدہ توحید کی سمجھ آتی ہے۔ علم حاصل کرنے سے عقیدہ توحید کی سمجھ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، آگے کیا ہے؟ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لیجئے۔ ابھی فضیلت الشیخ جو توصیف الرحمان راشدی صاحب جو بیان کر کے گئے ہیں، اپنی تقریر کا خلاصہ عقیدہ توحید ہے، اور عزیزوں اس عقیدہ توحید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دلوں میں کس طرح راسخ کیا، کس طرح دلوں کے اندر پیوستہ کیا، اس کی مثال میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاذ بن جبل۔ آپ میں سے مدینہ کون کون گیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ کس کس نے دیکھی ہے مسجد قبلتین؟ اس مسجد کے جو امام تھے ان کا نام تھا معاذ بن جبل، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاذ بن جبل جو ہیں یہ انتہائی بنی سلمہ سے ان کا تعلق تھا، بڑے خوبصورت، ینگ، لمبا قد، سفید رنگ، گنگریالے بال، موٹی موٹی آنکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی تو اس وقت ان کی عمر جو تھی تقریباً 18 سال کی تھی، 18-19 سال کے۔ ایک دن عزیزو ایسا ہوا کہ معاذ بن جبل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر تھے۔ آپ نے کسی جگہ جانا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ ایسا کرو کہ تم بھی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ معاذ جو ہے پیچھے بیٹھ گئے۔ ایسا کریں کہ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، شاباش، اگلی کرسیوں کو پر کر لیں۔
ہاں بھی بیٹھ جائیں، چند منٹ صرف آؤ، بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات کو سنیں، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ آپ نے تشریف لے کے جانا تھا، آپ سواری کے اوپر سوار ہوئے، سواری کا نام عفیر، آپ بیٹھے تو آپ نے معاذ کو اشارہ کیا، آپ نے فرمایا یا معاذ ایسا کرو کہ تم بھی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اب معاذ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوا بتائیں، پیچھے بیٹھ گئے۔ اب سواری چلی، تھوڑی دیر سواری جو ہے وہ چلتی رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا کہ آپ معلم تھے، آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل۔ تو معاذ جو ہے اس کے جواب میں کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور یہ حاضری میرے لیے باعث سعادت ہے۔ سواری پھر چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا یا معاذ ابن جبل، اور معاذ بن جبل جو ہیں وہ متوجہ ہو گئے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ میرے آقا، میرے قائد، میرے لیڈر، میرے رہنما مجھ کو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، مجھ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا یا معاذ ابن جبل۔ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ابن جبل، اور معاذ جو ہے ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے ساتھ ان کا کیا لگ رہا تھا، بولیے شاہ بھائی، پھر کیا لگ رہا تھا، سینہ لگ رہا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ اب معاذ جو ہے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بولیے نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ حق کیا ہے اللہ کا؟ کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لو جی عزیزو، سواری پھر چلی، تھوڑی دیر گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر فرمایا یا معاذ ابن جبل، آپ معلم تھے اور معاذ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میرے قائد، میرے آقا، میرے رہنما مجھ کو انتہائی اہم سبق دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ ابن جبل، تو معاذ کے اس کے بعد جواب میں کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، میں حاضر ہوں اور یہ حاضری میرے لیے باعث سعادت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ، معاذ جانتے ہو بندوں کا اپنے رب کے اوپر حق کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو میسج چھوڑا، جو پیغام چھوڑا، وہ یہ تھا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم۔ آپ نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے تو وہ ان کو عذاب بولو
نہ دے. پھر بات کو سمجھیں. عبادت اللہ کی کرنی ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور اگر آپ نے شرک نہ کیا, عقیدہ توحید کے اوپر رہے, تو پھر آپ کو ریوارڈ کیا ملے گا, انعام کیا ملے گا؟ یہ ملے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اللہ عذاب اپنے بندوں کو نہیں دے گا. اور آخری بات, آخری حدیث, اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول یہ بتائیں ای ذنب اکبر عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو میرے عزیزو, اس قسم کے جو پروگرام ہیں یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں, ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط بناتے ہیں. مجھ سمیت ہم سارے گناہ گار ہیں, کوئی ہمیں پارسائی کا دعویٰ نہیں ہے, لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کرنا. اور اگر آپ کا دامن شرک کے آلود سے پاک ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں, مہربان ہیں, فضل کرنے والے ہیں, اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میں فضیلت المشائخ جناب جتنے بھی علماء کرام ہیں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے, اور مکتب جالیات بدیہ کا نہایت شکر گزار ہوں. آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. ایک لمبی کافی عرصے سے آپ یہاں پہ تقریریں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. انشاءاللہ جیسا کہ فضیلت الشیخ نے بتایا ہے, میرا یوٹیوب چینل ہے عبد المالک مجاہد کے نام سے, اور وہ فری ہے بالکل. اس میں نہ اللہ کا شکر ہے میں بھی کوئی پیسہ نہیں کماتا, اور نہ ہی الحمدللہ میری ضرورت ہے. بہرحال اس کے اندر ہر روز تو خیر نہیں, ہفتے میں ایک دو بڑے اہم واقعات ہوتے ہیں جن کے اخلاقی پہلو اگر آپ مناسب سمجھیں, آپ کا جی چاہے تو اس کو عبد المالک مجاہد لکھیں انگلش میں, تو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یوٹیوب کھل جائے گا. اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری آپ کی اخلاقی تربیت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا, اور ہمیں اس قسم کے پروگراموں کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.